کل رات ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے زندگی کے کئی پہلوؤں کو چھو لیا۔ قریب شام کے 7 بجے ہوں گے، موبائل کی گھنٹی بجی۔ فون اٹھایا تو ادھر سے رونے کی آواز۔ میں نے چپ کرایا اور پوچھا کہ بھابھی جی آخر کیا ہوا؟ ادھر سے آواز آئی، آپ کہاں ہیں اور کتنی دیر میں آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ پریشانی بتائیں اور بھائی صاحب کہاں ہے اور ماں جی کدھر ہیں، آخر کیا ہوا؟ لیکن ادھر سے صرف ایک ہی رٹ کہ آپ فوراً آ جائیے۔ میں نے اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا کہ 1 گھنٹہ لگے گا پہنچنے میں۔ جیسے تیسے گھبراہٹ میں پہنچا، دیکھا کہ بھائی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بھابھی جی رونا چیخنا کر رہی ہے، 12 سال کا بیٹا بھی پریشان ہے اور 9 سال کی بیٹی بھی کچھ نہیں کہہ پا رہی۔ میں نے بھائی صاحب سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے؟ بھائی صاحب کچھ جواب نہیں دے رہے تھے۔ پھر بھابھی جی نے کہا، یہ دیکھیے طلاق کے کاغذات کورٹ سے تیار کرا کر لائے ہیں، مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی اچھی فیملی ہے، 2 بچے ہیں، سب کچھ سیٹلڈ ہے۔ پہلی نظر میں مجھے لگا کہ یہ مذاق ہے، لیکن پھر میں نے بچوں سے پوچھا دادی کدھر ہیں؟ تو بچوں نے بتایا کہ پاپا انہیں 3 دن پہلے اولڈ ایج ہوم میں شفٹ کرائے ہیں۔ میں نے نوکر سے کہا، مجھے اور بھائی صاحب کو چائے پلاؤ۔ کچھ دیر میں چائے آئی۔ بھائی صاحب کو میں نے بہت کوشش کی چائے پلانے کی، مگر انہوں نے نہیں پیا اور کچھ ہی دیر میں وہ معصوم بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور بولے، میں نے 3 دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ میں اپنی 61 سال کی ماں کو کچھ لوگوں کے حوالے کر کے آیا ہوں۔ پچھلے سال سے میرے گھر میں ماں کے لیے اتنی مصیبتیں ہو گئی کہ بیوی نے قسم کھا لی کہ میں ماں جی کا دھیان نہیں رکھ سکتی۔ نہ تو یہ ان سے بات کرتی تھی اور نہ میرے بچے ان سے بات کرتے تھے۔ روز میرے گھر آنے کے بعد ماں بہت روتی تھی، نوکر تک بھی ان سے خراب طرح سے پیش آتے تھے اور اپنی منمانی کرتے۔ ماں نے 10 دن پہلے بول دیا تو مجھے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دے۔ میں بہت کوشش کی پوری فیملی کو سمجھانے کی، لیکن کسی نے ماں سے سیدھے منہ تک بات نہ کی۔ جب میں 2 سال کا تھا تب ابو انتقال کر گئے۔ ماں نے دوسروں کے گھروں میں کام کر کے مجھے پڑھایا اور اس قابل بنایا کہ میں آج ایک جج ہوں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ماں دوسروں کے گھر کام کرتے وقت کبھی بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس ماں کو میں آج اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آیا ہوں۔ میں اپنی ماں کی ایک ایک دکھ کو یاد کر کے تڑپ رہا ہوں جو انہوں نے صرف میرے لیے اٹھائے تھے۔ لوگوں سے ادھار مانگ کر مجھے یونیورسٹی سے LLB تک پڑھایا، مجھے ٹیوشن تک نہیں پڑھانے دیتی تھی، کہیں میرا وقت برباد نہ ہو جائے۔ کہتے کہتے اور زیادہ زور سے رونے لگے اور کہنے لگے، جب ایسی ماں کے ہم نہیں ہو سکے تو اپنی بیوی اور بچوں کے کیا ہوں گے؟ ہم جن کے جسم کے ٹکڑے ہیں، آج ہم ان کو ایسے لوگوں کے حوالے کر کے آئے جو ان کی عادت، ان کی بیماری، ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ جب میں ایسی ماں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو میں کسی اور کے لیے بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ جب میں بغیر باپ کے پل گیا تو یہ بچے بھی پل جائیں گے، اسی لیے میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ ساری پراپرٹی میں ان لوگوں کے حوالے کر کے اس اولڈ ایج ہوم میں رہوں گا، وہاں کم سے کم ماں کے ساتھ تو رہ سکتا ہوں۔ اور اگر اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود ماں اولڈ ایج ہوم میں رہنے کے لیے مجبور ہے تو ایک دن مجھے بھی آخر جانا ہی پڑے گا۔ ماں کے ساتھ رہتے رہتے عادت بھی ہو جائے گی، ماں کی طرح تکلیف تو نہیں ہوگی۔ جتنا بولتے اس سے زیادہ رو رہے تھے۔ اسی درمیان 12:30 ہو گئے۔ میں نے بھابھی جی اور بچوں کے چہرے کو دیکھا، ان کے چہرے پچھتاوے کے جذبات سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا، ابھی ہم لوگ اولڈ ایج ہوم چلیں گے۔ بھابھی جی، بچے اور ہم سارے لوگ اولڈ ایج ہوم پہنچے۔ بہت زیادہ درخواست کرنے پر گیٹ کھولا۔ بھائی صاحب نے گیٹ کے کیپر کے پیر پکڑ لیے، بولے، میری ماں ہے، میں اسے لینے آیا ہوں۔ چوکیدار نے پوچھا، کیا کرتے ہو صاحب؟ بھائی صاحب نے کہا، میں ایک جج ہوں۔ اس چوکیدار نے کہا، جہاں سارے ثبوت سامنے ہیں تب تو آپ اپنی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے، اوروں کے ساتھ کیا انصاف کرتے ہوں گے صاحب؟ اتنا کہہ کر ہم لوگوں کو وہیں روک کر وہ اندر چلا گیا۔ اندر سے ایک عورت آئی جو وارڈن تھی۔ اس نے بڑے زہریلے لفظ میں کہا، 2 بجے رات کو آپ لوگ لے جا کے کہیں اسے مار دیں تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے وارڈن سے کہا، بہن آپ یقین کیجئے یہ لوگ بہت پچھتاوے میں جی رہے ہیں۔ آخر وہ ایک کمرے میں ہمیں لے گئی، وہاں ماں جی بیٹھی تھی۔ لیکن جب میں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کو لینے آئے ہیں تو پوری فیملی ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی۔ آس پاس کے کمروں میں اور بھی بزرگ تھے، سب لوگ جاگ کر باہر تک آ گئے، ان کی بھی آنکھیں نم تھی۔ کچھ وقت کے بعد چلنے کی تیاری ہوئی، پورے اولڈ ہوم کے لوگ باہر تک آئے۔ سب لوگ اس امید سے دیکھ رہے تھے شاید انہیں بھی کوئی لینے آئے۔
रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो चुपचाप रही, मगर माँ और भाई साहब पुरानी बातें याद करके रो रहे थे। घर आते आते करीब 4 बज गए। भाभी जी भी अपनी खुशी की चाबी कहाँ है ये समझ गई थी। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें, वो नज़ारे मेरी आंखों में घूमते रहे। माँ सिर्फ माँ है, उसको मरने से पहले ना मारें। माँ हमारी ताकत है, उसे कमज़ोर नहीं होने दें। अगर वो कमज़ोर हो गई तो सकाफत की रीढ़ कमज़ोर हो जाएगी, और बिना रीढ़ के सारा मुआशरा कैसा होता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमें जन्म देने वाली माँ को बेघर बेसहारा नहीं होने दें। अगर माँ की आंख से आंसू गिर गए तो ये कर्ज कई सदियों तक रहेगा। यकीन माने सब होगा तुम्हारे पास, लेकिन सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ माँ के आंचल में होता है, इस आंचल को बिखरने मत देना।